بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 115 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ واقعہ کی آیت نمبر 49 سے لے کر 56 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ قل ان الاولین والآخرین، کہہ دو سب اگلے اور پچھلے، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ایک متعین دن کے طے شدہ وقت پر ضرور اکٹھے کیے جائیں گے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے جھٹلانے والے گمراہ ہو تم لوگوں کو، لآکلون من شجر من زقوم، ایک ایسے درخت میں سے کھانا پڑے گا جس کا نام زقوم ہے۔ فمالئون منھا البطون، پھر اسی سے پیٹ بھرنے ہوں گے۔ فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا۔ فشاربون شرب الہیم، اور پینا بھی اسی طرح جیسے پیاس کی بیماری والے اونٹ پیتے ہیں۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ہوگی جزا اور سزا کے دن ان لوگوں کی مہمان نوازی۔ عزیز طلبہ، اس سے پچھلی آیات کے اندر وقوع قیامت کا انکار تھا، یعنی کہ جو منکرین تھے جنہوں نے وقوع قیامت کا انکار کیا تھا۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی اٹھایا جائے گا؟ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں، قل، کہہ دیجئے، ان الاولین والآخرین، تمام اگلے اور پچھلے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ایک وقت مقررہ کے طے شدہ وقت پر جو ہے وہ ایک دن جو متعین ہے اس پر جو ہے وہ اٹھایا جائے گا، ان کو جمع کیا جائے گا۔ لمجموعون، جمع کیا جائے گا، الی میقات یوم معلوم، ایک مقررہ معلوم دن پر ان کو جمع کیا جائے گا، یعنی قیامت ضرور واقع ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں جو اس کا وقت طے شدہ ہے، جو مقرر ہے، اللہ تعالیٰ اسی وقت میں جو ہے اس قیامت کو برپا کریں گے اور وہ قیامت آ کر رہے گی۔ اس دن پھر تمام اولین اور آخرین جتنے بھی ہیں ان کو جمع کیا جائے گا، بندوں کی پیشی ہوگی اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ ایمان والے جو ہوں گے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، دنیا میں توحید کے قائل ہوئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، ان کا بدلہ جو ہوگا وہ جنت ہوگی، ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے کا جو ہے وہ انکار کرتے رہے، وقوع قیامت کا انکار کرتے رہے، ان لوگوں کو جو ہے وہ دوزخ میں بھیج دیا جائے گا، جہاں پر طرح طرح کے عذاب ہوں گے، اور اسی عذاب میں ایک زقوم کا عذاب بھی ہے، یعنی کہ جن عذابوں میں اہل جہنم مبتلا ہوں گے، جن عذابوں کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا، ان عذابوں میں سے ایک زقوم بھی ہے، زقوم سے وہ کھائیں گے۔ زقوم کا جو درخت ہے وہ سخت کڑوا اور بدمزہ قسم کا درخت ہوگا، دیکھنے میں بھی بہت ہی بدصورت ہوگا، اس درخت سے وہ کھائیں گے، اس درخت سے ان کو کھانا پڑے گا۔ فمالئون منھا البطون، وہ بدمزہ تو ہوگا لیکن اہل جہنم کو بھوک کی شدت کی وجہ سے اسی سے ہی کھانا پڑے گا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ پیٹ نہیں بھرے گا، وہ خوب پیٹ بھر کر کھائیں گے، اسی سے ان کو پیٹ بھرنا پڑے گا۔ جب بھوک کی شدت ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ ہر طرح کی چیز کھا جاتا ہے، تو اسی کو بیان کیا جا رہا ہے بھوک کی شدت کی وجہ سے، یعنی اہل جہنم کو جب شدید بھوک لگے گی تو وہ اسی سے پیٹ بھریں گے۔ فمالئون منھا البطون، اسی سے وہ پیٹ بھر کر کھائیں گے۔ پھر فرمایا فشاربون علیہ من الحمیم، فشاربون شرب الہیم، اس درخت کے کھانے کے بعد خوب گرم اور کھولتا ہوا پانی ان کو پینا پڑے گا، جیسے کہ جو ہے وہ بیماری والا اونٹ پانی پیتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ بھی جو ہے وہ خوب جو ہے وہ ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی پئیں گے۔
استسقا کی بیماری جس اونٹ کو ہوتی ہے وہ جو ہے وہ دڑا دڑ پانی پیتا ہے، جو ہے وہ زیادہ پانی پیتا ہے اور وہ پیتا ہی رہتا ہے ہر وقت۔ استسقا کی ایک خاص بیماری ہوتی ہے اونٹوں میں، اس کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ زقوم کھا لیں گے اس کے بعد گرم اور کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کے لیے ملے گا۔ یعنی وہ پیاسا اونٹ خوب پیٹ بھر کر پانی پیتا ہے، خوب پانی پیتا ہے، سیر ہو کر پانی پیتا ہے، اور پھر وہ اپنے پیٹ میں اس کو ذخیرہ بھی کر لیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ دوزخی بھی پیاس کی شدت کی وجہ سے، پیاس ان کو اتنی لگی ہوگی، اس شدت کی وجہ سے وہ کھولتا ہوا پانی پی جائیں گے۔ کھولتے ہوئے پانی پر وہ پیاسے اونٹ کی طرح ٹوٹ پڑیں گے، لیکن اس سے بھی ان کو کوئی تسکین حاصل نہیں ہونے والی، بلکہ وہ پانی ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ بہرحال حاصل اس کا یہی ہے کہ جو دوزخی ہوں گے، جو جہنمی لوگ ہوں گے، جب ان کو بھوک کی شدت ہوگی، برا حال ہو رہا ہوگا بھوک کی شدت سے، تو زقوم کا جو درخت ہے وہ ان کو چبانے کے لیے، کھانے کے لیے ملے گا، اور پیٹ کی جہنم کو انہیں جو ہے وہ زقوم سے بھرنا پڑے گا، جو کہ انتہائی بدمزہ اور بدصورت قسم کا درخت ہے۔ اور ان کا جو ہے وہ جب یہ کھا لیں گے، جب زقوم سے ان کا پیٹ بھر جائیں گے، تو پھر ان کو پانی کی طلب ہوگی، پانی کی شدید پیاس لگی ہوگی، اور شدید پیاس میں وہ اس اونٹ کی طرح پانی پر ٹوٹ پڑیں گے جو ہے وہ شدید دھوپ میں جلس رہا ہوتا ہے، اور جب اس کو پانی ملتا ہے تو وہ ایک دم پانی چڑھا لیتا ہے۔ اس طرح سے جو ہے وہ جہنمی اس پر ٹوٹ پڑیں گے، لیکن اس سے بھی ان کو تسکین حاصل نہیں ہوگی۔ ان کی اس پانی کی وجہ سے، گرم اور کھولتے ہوئے پانی کی وجہ سے، ان کے منہ جل کر بن جائیں گے، ان کے منہ بھی جل جائیں گے، اور ساتھ میں ان کی آنتڑیاں جو ہے، آنتیں جو ہیں وہ بھی کٹ کٹ کر باہر نکل پڑیں گی۔ تو لہٰذا انصاف کا تقاضا یہی ہے، ھذا نزلہم یوم الدین، جزا کے دن جو ہے ان کی مہمان نوازی اسی طرح کی جائے جس طرح جو ہے وہ ایک جانور سے بھی بدتر سلوک ہوتا ہے، گویا کہ اس طرح ان کی مہمان نوازی وہاں پر کی جائے گی۔ اس کے بدلے میں جو انہوں نے دنیا میں انکار کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ثم انکم ایھا الضالون المکذبون کے اندر بیان فرمایا ہے، گمراہی کا راستہ انہوں نے اختیار کیا اور جھٹلانے والا رویہ اختیار کیا، اس کی وجہ سے ان کی یہ مہمان نوازی ہوگی، اور یہ مہمان نوازی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اس عذاب سے دوچار کریں گے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، قل ان الاولین والآخرین، آپ کہہ دیجئے بے شک سب اگلے اور پچھلے، لمجموعون جمع کیے جائیں گے، الی میقات لوقت، ایک مقررہ وقت پر، یوم معلوم متعین دن میں۔ متعین دن سے مراد جو ہے وہ یوم القیامتی، قیامت کا دن ہے، یعنی جو طے شدہ وقت ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں جو ہے وہ طے شدہ ہے کہ قیامت کب آنی ہے۔ اس دن ان کو پھر جمع کیا جائے گا، تمام انسانوں کو بدلہ دینے کے لیے جمع کیا جائے گا۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، پھر اے گمراہو جٹلانے والو، تمہیں جو ہے وہ زقوم سے کھانا پڑے گا۔ زقوم جو ہے یہ ایک قسم کا درخت ہے، بیان للشجری، مصنف فرماتے ہیں کہ یہ زقوم جو ہے یہ شجر ہی کا بیان ہے، یعنی ایک خاص قسم کا درخت ہے، اور اس درخت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ انتہائی کڑوا اور بد مزہ ہوگا، اور اس کی شکل بھی جو ہے وہ بہت ہی بدصورت ہوگی۔ فمالئون منہا من الشجر، یعنی کہ ہاں ضمیر ہے جو ہے یہ شجر کی طرف لوٹ رہی ہے، اس سے ان کو پیٹ بھرنا پڑیں گے۔ فمالئون منہا البطون، اسی سے ان کو پیٹ بھرنے پڑیں گے۔ فشاربون علیہ ای الزقوم المأکولی، یعنی اس زقوم کے کھانے کے بعد ان کو جو ہے وہ کھولتا ہوا پانی، من الحمیم، کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ پینا پڑے گا، اور پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اس پر ٹوٹ پڑیں گے، اور اس سے بھی ان کی تسکین نہیں ہوگی۔ فشاربون شرب الہیم، جیسے کہ ایک پیاسا اونٹ جو ہے وہ پانی کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ بفتح الشین وضمھا،
مصنف نے فرمایا کہ شربہ جو ہے یہ شربن شین کے ضمہ کے ساتھ بھی ہے اور شربہ بھی ہے شین کے فتحہ کے ساتھ، مصدر ہے، یہ مصدر ہے۔ الہیم، ہیم کہتے ہیں الابل العطاشی، یعنی کہ پیاسا اونٹ، جمع حیمان للذکر و حیما للانثی، یہ حیمان کی جمع ہے، ہیم جو ہے حیمان کی جمع ہے، یہ مذکر کے لیے یعنی کہ پیاسا اونٹ، اس کو ہیم کہا جاتا ہے، اور حیما للانثی، اور پیاسی اونٹنی کو حیما کہا جاتا ہے، جیسے کہ عطشان و عطشا، جیسے کہ عطشان اور عطشا ہیں۔ گویا کہ مصنف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ الہیم جو ہے یہ شدید پیاسے اونٹ کو کہا جاتا ہے، حیام جو ہے، حیام یہ ایک خاص قسم کا مرض ہے جس کو استسقاء بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر پیاس جو ہے وہ زیادہ لگتی ہے اور پانی پینے سے سیرابی حاصل نہیں ہوتی، پیاس بجھتی نہیں ہے۔ اور مصنف کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہیم جو ہے یہ حیمان المذکر جو ہوتا ہے اور حیما مؤنث جو ہے دونوں کی جمع ہے، جس طرح یہ حیمان کی جمع اس طرح حیما کی بھی جمع ہے، یعنی کہ مذکر پیاسا اونٹ جو ہوتا ہے اس کے لیے حیمان بولا جاتا ہے یا ہیم بولا جاتا ہے، اس کی جمع ہیم آتی ہے، اور اسی طرح جو پیاسی اونٹنی ہوتی ہے اس کو حیما کہا جاتا ہے۔ لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مصنف نے یہ جو فرمایا ہے کہ یہ ہیم جو ہے یہ حیمان کی جمع ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ آہیم کی جمع ہے، اس لیے کہ ہیم اصل میں ہوئی من تھا، ہا یا میم، ضمہ جو ہا کا ضمہ ہے اور اس کو جو ہے وہ یا کی موافقت کی وجہ سے کسرہ دے دیا گیا، یعنی ہوئی من سے ہی من ہو گیا۔ تو جیسے حمرن ہا کے ضمہ کو یا کی موافقت کی وجہ سے جو ہے وہ جیسے حمرن ہوتا ہے ایسے ہوئی من تھا، تو پھر اس ہا کے اوپر جو ضمہ ہے اس کو جو ہے وہ کسرہ سے بدل دیا تو ہی من ہو گیا۔ اور فعلن افعالو کی جمع ہوتی ہے، جیسے حمرن احمر کی جمع ہوتی ہے، تو اسی لیے یہاں پر ہی من یہ احیم کی جمع ہوگی، مصنف نے اس کو حیمان کی جمع قرار دیا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ھذا نزلہم ما اعد لہم، یہ ان کے لیے جو ہے وہ مہمان نوازی اللہ تبارک و تعالی نے تیار کر رکھی ہے، ما اعد لہم یعنی کہ یہ مہمان نوازی ان کے لیے اللہ تعالی نے تیار کر رکھی ہے، جو قیامت کے دن ان کے لیے تیار کی گئی ہے، یا جو ان کے لیے تیار اللہ تعالی نے کی ہے، یوم الدین قیامت کے دن، یوم القیامہ، یوم الدین سے مراد یوم القیامہ ہے، قیامت کے دن جو ان کے لیے مہمان نوازی تیار ہے وہ یہ مہمان نوازی ہوگی ان کی کہ ان کو جو ہے وہ کھانا پڑے گا زقوم کا درخت، اور اوپر سے کھولتا ہوا شدید قسم کا گرم پانی پینا پڑے گا، اس سے بھی ان کی تسکین نہیں ہوگی، سیرابی نہیں ہوگی، پیاس نہیں بجھے گی، لیکن وہ پانی ان کے منہ کو جلا ڈالے گا، اور اسی طرح ان کے پیٹ کی جو آنتیں ہیں وہ کٹ کٹ کر جو ہے وہ گرنے لگیں گی، باہر آ پڑیں گی، تو یہ ان کی سزا ہوگی اس وجہ سے کہ دنیا میں انہوں نے جو ہے وہ وقوع قیامت کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے اور گمراہی کا راستہ انہوں نے اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس عذاب سے حفاظت فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ مقربین کے اندر اور ابرار کے اندر شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔